آج 1444 ہجری سال کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینے ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ ہے، اور پورے عالم اسلام میں 12 ربیع الاول شریف کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام والے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جن میں اہل اسلام پورے ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت وہ عشق مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور عشق خدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ذات سے عشق اور پیار اور محبت کرنا سکھایا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا درس دیا، سبق دیا، بلکہ یوں کہیے کہ خبردار کیا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا اور آپ کی ذات اقدس کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، اسی کا کلمہ، اسی کا ایمان، اسی کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے شہر مکہ میں جہاں پر آپ کا ظہور ہوا، اسی شہر میں سرکار نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے 53 سال گزارے۔ ولادت باسعادت سے لے کر اپنی عمر مبارک کے 53 سال حضور نے مکہ شہر میں گزارے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ 40 سال سے لے کر 53 تک 13 سال بنتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور علیہ السلام مکہ شہر میں جلوہ گر رہے، اور ابھی نماز کے فرض ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اس وقت سے، اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کی طرف رخ انور کر کے صبح کی نماز اور مغرب کی نمازیں آپ سرکار پڑھا کرتے تھے، اور جب شب معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ سرکار کو اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا گیا۔ اس دوران بھی سرکار علیہ السلام کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے یہاں آ کر سرکار نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے، بیت المقدس جس کا دوسرا نام ہے مسجد اقصیٰ، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ یہودی علماء جو تورات کے عالم تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی پڑھی تھیں، انہیں یاد تھا، اور وہ نسل در نسل ہر عالم اپنے شاگرد کو، اپنے بچوں کو یہ بتاتا رہا کہ جب تک تورات پڑھتے رہو گے، اسی تورات کی تلاوت میں نبیوں کے امام کا ذکر بھی آتا رہے گا، ان کا انتظار کرنا، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنے لگ جانا۔ تو وہ یہودی علماء جو مدینہ شریف میں پہلے سے موجود تھے اور سرکار علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا چمک اور دمک رہا ہے، آپ کے ساتھ اور بھی تورات کے حافظ اور تورات کے عالم موجود تھے۔ جیسے ہی سرکار علیہ السلام مدینہ شریف میں پہنچے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ شریف پڑھا اور حضور کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ تو دوسرے یہودی جو ان علماء کو مانتے تھے، ان سے جا کر تورات سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ عام یہودی بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی کہلواتے ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ یہودی علماء جن کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی اور حضور کے وہ سچے منتظر تھے، وہ تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں تھی، روپے پیسے کی، سونے چاندی کی، اپنے مفادات کی اور دنیا کی محبت تھی، وہ اکڑ گئے، ضد پر آ گئے کہ ہم تو اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام یہودی یا وہ علماء یہودی جو ان کے ساتھ وابستہ تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ قرآن کریم کے دوسرے سپارے میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب 16 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش اور یہ طلب ہر وقت مچلتی رہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاؤں۔ کیوں کہ کعبہ شریف اور بیت المقدس شریف یہ دونوں قبلے ہیں، یہ دونوں قبلے، اور کعبہ شریف اصل میں اول القبلتین ہے۔ بعد میں بیت المقدس کی طرف حکم ہوا۔ آخر کار اللہ اپنی حکمتیں بہتر جانتا ہے، جب 16 مہینے گزر گئے، بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس میں سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، اور ظہر کے فرضوں کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ 2 رکعتیں نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے پڑھائیں، کیونکہ جب نماز شروع کی تو اس وقت آپ کا رخ انور اور صحابہ کرام کی پوری جماعت کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور حکم ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے میرے محبوب پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ نماز ہی کی عالم میں 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائیں، اور تیسری رکعت میں سرکار نے اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا، کیونکہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ ہے۔ اس لیے سرکار نے جس جگہ یہ اپنا رخ انور پھیرا، حجاج کرام سے پوچھ سکتے ہیں، آج بھی وہ مسجد قبلتین کے نام سے مدینہ شریف میں موجود ہے، جہاں پر حضور نے رخ انور کعبہ شریف کی طرف کر کے پھیرا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے نماز کی عالم میں اپنا رخ انور پھیرا تو صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جنہیں حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے
کہ نماز میں چلنا یا ادھر ادھر دیکھنا، اپنا سینہ یا اپنا چہرہ پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ادب اور احترام کا سبق اللہ نے حضور کے ذریعے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ اگر نماز میں حضور اپنا رخ انور پھیر بھی دیں، اس وقت آپ بھی رخ انور پھیر دینا، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، اور اگر ضد پر اڑ گئے تو تمہارا ایمان مردود ہو جائے گا۔ اب وہ بہت بڑا امتحان تھا، سلام پھیرا گیا اور کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی حضور سے پوچھنے کی، حضور نماز میں آپ نے اپنا رخ بھی پھیر لیا، اپنا سینہ اقدس بھی پھیر لیا۔ کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں بتا دیا کہ جو میرا محبوب فرما دے وہی اسلام ہے، جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جانا اسلام ہے۔ تو حضور کی ذات ہی معیار حق ہے، حضور کی ذات ہی معیار حق ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آ گیا۔ کچھ لوگ جو نام کے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، حضور نے نماز توڑ دی، نماز کی حالت میں اپنا رخ پھیر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اور جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، انصار نے، مہاجرین نے، جنہوں نے بغیر کسی اعتراض کے حضور کے ساتھ اپنے رخ پھیر لیے، وہ صاحب ایمان بن گئے، وہ پکے ایمان والے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور کی ذات سے والہانہ محبت اور پیار ہی ایمان ہے۔ اور بیت المقدس کا ذکر آیا تو مجھے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو بندہ عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے بیت المقدس کا دیدار کرے گا، زیارت کرے گا، اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اس پر آتش دوزخ بھی حرام ہے۔ اور حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کے کسی عالم با عمل کی زیارت کرے گا وہ یوں سمجھے اس نے بیت المقدس کا دیدار کیا ہے۔ حضور کے دین کے عالم کا یہ شان ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے، جس کو آج کل معاشرے نے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے، پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ جو بھی داڑھی والا ہوگا اسے صوفی کہہ کر پکاریں گے، اوے کہہ کر بلائیں گے، جبکہ عالم دین کا حضور نے یہ مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ جو میرے دین کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اصل میں انبیاء کے وارث ہیں، ان کے علم و فضل کے وارث ہیں۔ عالم کی اس لیے عزت زیادہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن ہو عالم با عمل، عمل ضروری ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں علماء کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی مسائل ان سے پوچھا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ العلم بالتکرار، علم تکرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جو سرکار کے دین کے عالم کا احترام کرے، حضور فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اس نے میری عزت کی ہے، کیوں کہ اس نے نسبت کو سلام کیا ہے، اس نے میری نسبت کی وجہ سے اس عام جو عالم دین ہونے سے پہلے ایک عام فرد تھا، جب عالم دین بن گیا تو وہ خاص بن گیا، وہ عام لوگوں سے نکل کر خاص لوگوں میں آ گیا۔ تو پروردگار عالم ایسے خاص لوگوں کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور
جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، میں پچھلے جمعہ بھی یہ عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی روئے زمین پر اولیاء گزرے ہیں وہ عالم دین تھے۔ پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے انہیں ولایت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، جو آج کل بنے بنائے بناوٹی پیر پھرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے حضور کوئی غسل کے فرائض تو ارشاد فرمائیں، کوئی وضو کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، فطرانے کا کیا طریقہ ہے، عشر کے کیا مقدار اور معیار ہے، تو پتہ ہوگا آپ کو۔ اکثر یہ جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ابھی یہ بھی کسی عالم سے پوچھو، بھائی یہ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو۔ اچھا تو پھر آپ کس مرض کا دوا ہیں؟ آپ نے کیوں یہ پیر بننے کا یہ روپ سجا رکھا ہے؟ جب حضور کے دین کے عالم نہ آپ نہیں ہیں تو وہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک درویش کو غالباً حضرت باجزید بستامی ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں، انہیں پتہ چلا کہ فلاں شہر میں ایک پیر ظاہر ہوا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کے پاس لوگوں کا رش ہی رش ہے۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا آؤ چلو ہم بھی اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کا چل کے زیارت کرتے ہیں۔ جب اس بندے کے قریب پہنچے، یعنی آپ ان کو دیکھ سکتے تھے، تو اپنے شاگرد سے فرمایا افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس، آؤ واپس چلیں۔ اس نے پوچھا جی خیریت ہے؟ آپ تو اتنا چل کر آئے تھے اس کا زیارت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کی زیارت تو بعد کی بات ہے، یہ تو سلام کے قابل بھی نہیں ہے، آؤ واپس چلیں۔ پوچھا حضور واپسی پہ خیریت ہے؟ کیا چیز اس میں نظر آئی؟ فرمایا یہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ جس کو شریعت کے ظاہری علم کا پتہ نہیں ہے اسے باطنی اسرار کا کیا پتہ؟ وہ باطن کو کیا جانے؟ جو حضور کی ظاہری شریعت کا احترام نہیں جانتا وہ اسرار خدائی کا کیا محافظ ہوگا؟ تو آپ واپس آ گئے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جس کے ساتھ زیادہ بندے ہو اس کے پیچھے نہ بھاگا کرو، یہ دیکھو کہ وہ حضور کی شریعت کا عالم کتنا ہے اور عامل کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے اور پھر وہ اپنے علم پر عمل کتنا کر رہا ہے۔ اگر وہ سادہ سا بندہ ہے، عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو اللہ کا ولی مان لو، اسی کی عزت کرو، اسی کا احترام کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیر بننے کے لیے پراڈو کا ہونا ضروری ہے، بڑے لمبے 20,000 کے سوٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ رب جب کرم فرماتا ہے تو گدڑیوں میں بھی لال چھپا دیتا ہے۔ ہاں دیکھنے والی آنکھ ہو آپ کی تو پھر آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے عالم کا احترام کیا کریں، اس کی عزت کریں، جس کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی عزت بھی کیا کریں، اس کے خلاف زبان نہ چلایا کریں، اس کی بے ادبی نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کہ وہ حضور کے دین کے مسلح پر امام ہے، اور امام کا مطلب ہے سردار، وہ تمہاری سرداری کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیض میلاد شریف کی شکل میں اس وقت پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور حضور نے ہمیں اللہ سے محبت کا درس دیا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے اس کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید بھی اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، جہاد کے دنوں میں حضور نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، صحابہ کرام مختلف ٹولیوں کی شکل میں رات گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے چلے گئے۔ اب حضور اکیلے رہ گئے، سرکار تنے تنہا ایک درخت کے نیچے حضور نے آرام فرمایا، اور جو تلوار تھی حضور کی وہ اتار کر درخت کی شاخ پہ لٹکا دی۔
اسی علاقے کا ایک حضور کا دشمن وہ چپکے سے آ گیا، اس نے دیکھا کہ حضور خالی ہاتھ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تلوار ان کی لٹک رہی ہے، اس نے فوراً تلوار کو پکڑا اور حضور کے سرانے آ گیا اور کہنے لگا میں یمنعو کا منی، حضور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ اب مجھ سے تجھے کون بچانے والا ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا اور تینوں دفعہ سرکار نے بے فکری کے ساتھ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ حضور گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور وہ بار بار یہ کہتا رہا میں یمنعو کا منی، اور حضور ہر دفعہ فرماتے رہے میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور کے رعب کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس وقت سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، عمر، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اشرم و بشرا آ جاؤ۔ جب وہ آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا تھا میں یمنعو کا منی، اور میں نے ہر دفعہ یہی کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، اور میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس وقت وہ بندہ پہلو میں حضور کے بیٹھا ہوا بھی تھا، سرکار نے اسے بدلہ نہیں لیا، حضور نے پھر بھی اسے معاف فرما دیا، پھر بھی اسے معاف فرما دیا۔ اور اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سب کا کار ساز ہے، اور حضور یہی سبق ہم سب کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ